السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعز العلم فی الاعصار واعلی حزبہ والانصار، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد المصطفى المختار وعلی آلہ الطیبین الاطہار وأصحابه الأكرمين الأخيار وعلى المقتبسين من مصابيح الأنوار ومن قام بدعوتهم إلى يوم القرار. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام و مداحان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت غلامی کے شرف سے مشرف فرمایا، جو حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری کا اہم مقصد یہی ہے کہ علم و معرفت کا اجالا پھیلائیں، جہالت کی تاریکیوں کا پردہ چاک کریں، خلق کو خالق سے وابستہ کریں، معبودان باطلہ کے پرستاروں کو معبود برحق کی عبادت اور اطاعت کا درس دیں۔ چنانچہ خالق کونین کا ارشاد گرامی ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی عظمت والا خدا ہے جس نے نہ جاننے والوں میں، ناخواندہ لوگوں میں ایک عظمت والا رسول مبعوث فرمایا، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور اس سے پیشتر یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری کا تذکرہ کر کے آپ کی بعثت کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں کہ آپ اس کائنات میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو نہ جاننے والوں میں، امیین میں، علم سے محروم قوم میں بھیجا اور علم کا اجالا پھیلانے کے لیے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ پاک کے کلام مجید کی آیات بینات پڑھ پڑھ کر آپ سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ 3 اہم مقاصد ہیں جس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کر کے فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام مجید کی تلاوت فرمائیے جس کی آپ پر وحی فرمائی گئی ہے۔ تو تلاوت کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تلاوت فرماتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام، اللہ کے کلام کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ جب لوگ حضور نبی پاک علیہ السلام کے زبان پاک سے، آپ کی زبان پاک سے کلام یزدانی کو سنتے ہیں، کلام ربانی کو سنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں علم و شعور آتا ہے،
ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک تاثیر ہے، اس کا ایک اعجاز ہے جو ساری دنیا کو محو حیرت کر رکھا ہے۔ جو لوگ زبان و بیان کے تاجدار سمجھے جاتے تھے، علم و معرفت کے ایوان میں جو شہنشاہی کیا کرتے تھے، جب کلام پاک کو سنیں تو وہ بے اختیار یہ کہہ پڑے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ اعجاز رکھا، بظاہر عربی زبان میں ہی ہے، وہ عربی زبان ہی کے کہنے اور بولنے والے ہیں، اور اس زبان کے فصحاء و بلغاء ہیں، ادباء و خطباء ہیں، شعراء اور کتاب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس مبارک اور مقدس کلام کو بھیجا، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، تو ان سے فرمایا اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہ میرے حبیب ان کو بتلا دیجیے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، آپ فرما دیجیے اگر انسان اور جنات جمع ہو جائیں، اس جیسا کلام لانے کا ارادہ کریں، اس کا مثل لانے کے لیے انسان و جنات سب اکٹھی کوشش کر لیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس کلام مجید کے جیسے کلام کو پیش نہیں کر سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ ان میں کے بعض اپنے بعضوں کے لیے مددگار کیوں نہ بن جائیں، یعنی ایک نہیں دو نہیں، سارے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن کر، انسان بھی جنات بھی باہم معاونت کر کے کلام ربانی جیسا کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو اللہ نے فرمایا نہیں پیش کر سکتے، بلکہ یہاں تو مکمل قرآن جیسا کلام لانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ اس کلام مجید کے سلسلے میں اگر تمہیں کوئی شک شبہ ہے یا اللہ کا کلام نہیں باور کرتے ہو تو اس کی 10 صورتیں جو ہیں اس جیسی کوئی 10 صورتیں تم اپنے سے بنا کر پیش کرو۔ پورا کلام نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں تو کم سے کم منتخب کر لو اور اس جیسی 10 صورتیں اپنے سے پیش کر دو۔ لیکن اس کا یہ جو چیلنج تھا اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اس کا مثل نہ لا سکے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتیں اس جیسی نہیں لا سکتے ہو تو ایک صورت تو اس کلام جیسی لے آؤ۔ لیکن اس کی بلاغت کا، اس کے اعجاز کا، اس کی فصاحت کا، اس کے معنی کی گہرائی اور گہرائی کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک صورت بھی بنانے سے عاجز پائے اپنے آپ کو۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا حمایتی سمجھتے ہو، جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو، ان سب کو بلا لاؤ۔ کھلا چیلنج تھا قرآن مجید کا، لیکن کسی بھی فصیح و بلیغ سے یہ نہ ہو سکا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت پیش کر سکے، قرآن کی ایک صورت جیسی صورت پیش کر سکے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر پوری ایک صورت بھی نہیں لا سکتے تو کم از کم اس جیسی ایک آیت، ایک جملہ، ایک بات بھی پیش کر دیں اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ لیکن کلام جیسی صورت تو کیا، اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے اور قیامت تک پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کلام پاک ہے جس کو ہم نبی پاک علیہ السلام کی وساطت سے پائے ہیں، جس کے نور سے ہمارے ذہن و دماغ منور ہیں، دل اور ضمیر روشن ہیں، زندگیوں میں اجالے ہیں۔ یہ مبارک کلام اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کر کے فرمایا میرے حبیب آپ اس کی تلاوت کر کے میرے بندوں کو بتلائیں تاکہ اس کو پڑھ کر یہ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ کیسا کلام ہے، اس کے علم کی اہمیت کا کیا عالم ہوگا۔ آج دنیا کے اندر مختلف قسم کی ترقیات ہو رہی ہیں، لیکن ان تمام ترقیات کے پیچھے بنیادی طور پر راز کے سلسلے میں اگر جاننا چاہے تو وہ قرآن مجید ہی کا اعجاز ہے، قرآن مجید ہی کی خیرات ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے دنیا ان علوم سے آشنا نہ تھی جن علوم تک آج پہنچی ہے۔ عصری ترقیات اس دور میں نہیں تھے۔ قرآن مجید آیا، ذہن و دماغ کو روشنی دیا، ضمیر اور قلب کو روشنی دیا۔ جو مانتے ہیں یقیناً ان کو تو وہ اجالا ملا کہ دنیا بھی ان کی سنور گئی، قبر و حشر میں ان کے لیے نور بن گیا۔ لیکن جو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، حق و صداقت کا کلام نہیں مانتے، اس کے تقاضوں پر نہیں چلتے، صرف کلام کو ایک قانون کی حیثیت سے، ایک زبان کی حیثیت سے، ایک ادبی کتاب کی حیثیت سے پڑھے، تب بھی انہوں نے اس سے فیض پایا ہے۔
دنیاوی ترقیات کے لیے ان کو اصول ملے، ضابطے ملے۔ قرآن مجید نے ایسے حقائق کو کھولا ہے کہ جہاں لوگ آج ترقی کرتے کرتے پہنچ رہے ہیں، بعض تک پہنچے ہیں، بعض تک نہیں پہنچے، لیکن بہرحال قرآن مجید کی حقیقت صداقت کی شکل میں آج دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کلام مجید اللہ پاک نے ہمیں عرضہ عطا فرمایا، اس کے لیے ہم نے کوئی محنتیں نہیں کی ہے، اس کے حصول کے لیے ہم نے کوئی کاوشیں نہیں کی ہے، اس راہ میں ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا خون نہیں بہا ہے، اس کے لیے ہم پر کوئی چوٹ نہیں لگی ہے، اس کے لیے ہم زخم نہیں کھائے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جو اس کلام مجید کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیے، کبھی تو پتھر برسائے گئے، کبھی تو ان کو دشمنوں کی طرف سے مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی تو اس کے لیے جان کی قربانیاں دینی پڑی۔ اور آج بھی آپ دیکھو دنیا میں بربریت کا دور دورہ ہے، ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں، بے گناہ مخلوق کو تحت تیغ کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ دنیا کے حالات ہیں آج یوٹیوب کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آشکار ہیں لوگوں پر۔ عزیزان محترم، اس کلام پاک سے جس کی نسبت جڑ گئی، اس کلام پاک کو جس نے مان لیا، صاحب کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کر لیا، وہ دنیا سے جاتے جاتے بھی بتا رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں بامراد ہوں۔ دشمنوں نے وار کیا، دشمنوں نے حملہ کیا، اور اس حملے کی وجہ سے لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی شہید ہو رہے ہیں، مائیں بھی شہید ہو رہی ہے، بیٹیاں بھی شہید ہو رہے ہیں، تندرست بھی شہید ہو رہے ہیں، بیمار بھی شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، الیکٹرانک میڈیا خود اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہے کہ جو شہید ہو رہے ہیں، آخری سانسیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے اور بندے خدا اللہ کا پاک کلام پڑھتا جا رہا ہے، اور نہایت ہی سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، شہادت توحید و رسالت کی دیتا ہوا جا رہا ہے، بچہ ہے تو بھی کلام پڑھ رہا ہے، جوان ہے بھی تو کلام پڑھ رہا ہے۔ ایسے مناظر بھی آج یوٹیوب پر موجود ہیں۔ حالیہ یہ جو مصر کے واقعات چل رہے ہیں، ظلم بربریت کا جو دور سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے، عزیزان محترم، اس وقت بھی اس قرآن مجید کی حقانیت واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، جسم زخمی ہو گیا، کرب و اضطراب سے دوچار ہونا چاہیے تھا، لیکن کتنی طمانینت کی نعمت ملتی ہے کلام مجید سے، کتنا چین ملتا ہے اس کلام پاک سے، اس علم پاک کی برکت سے کس قدر اس کی روح کو آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کا پاک کلام بندہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کلام مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اپنے محبوب کے قلب اطہر پر، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض کے طور پر مقاصد بعثت بیان کی، یتلو علیہم آیاتی، ہمارے حبیب اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، زندگیوں کو سنوارتے ہیں، اخلاق کو سدھارتے ہیں، آداب سے انہیں مزین فرماتے ہیں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو معرفت کا، علم کا اجالا لے کر دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس عظیم کتاب کو، اس عظیم کلام کو اے حبیب ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکالیں، اندھیریوں سے، ظلمتوں سے نکالیں، اجالے میں لے آئیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندھیریوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر اجالے میں لانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ اجالا اللہ نے ہمیں نصیب کیا، ہم کتنے سعادت مند ہیں، کتنے بخت آور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و انعام پر جس قدر شکر بجا لائیں کم ہے۔ عزیزان محترم، دنیا سمجھ رہی ہے کہ قرآن مجید سے جن کی زندگیاں وابستہ ہے، ہم ان کو ختم کر دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے تو اسلام کا نام مٹ جائے گا۔ نہیں، اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ عزیزان محترم، لیکن اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مظلومیت سے مسلمان ضرور گزر رہا ہے، دشمن اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی اللہ اس کے رسول پر یقین اور ایمان رکھنے والا اس ظاہری کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا، حقیقت میں کامیاب اس کو سمجھتا ہے جس کی روح تن سے جدا ہوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتا رہا، اللہ کے محبوب کا مبارک نام لیتا رہا۔ کامیاب و مامورات و بے گناہ مظلوم ہیں، شہید ہیں، ان کی عظمت اور رفعت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے ان کی عظمتوں کے سلسلے میں، بلندیوں کے سلسلے میں، کہ جن لوگوں پر مصیبتیں ڈھائی جاتی ہیں، جن پر ظلم اور جور و جفا کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں کرتے، راضی برضائے خداوندی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی وہ بارشیں برساتا ہے کہ جس میں وہ مست ہوتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ خدا کا خوف رکھنے والے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ فی جنات و نہر، دنیا سے جا رہے ہیں، یہاں تو ویران دنیا ہے، یہاں کی آبادیوں میں کیا چین و سکون ہے، یہاں کے باغات میں کون سی راحت کے سامان ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ راحتوں سے گزر گئے، یہ نہ سمجھنا کہ کلفتوں میں آ گئے، یہ نہ سمجھنا کہ مصیبتوں میں آ گئے۔ فی جنات و نہر، ان کے لیے باغات بھی ہے اور نہریں بھی ہے، باغات اور نہروں میں آئے ہیں۔ یہ کہاں آئے ہیں؟ دنیا کے اندر عزت کے مقامات ان سے چھین لیے گئے۔ اللہ فرماتا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ پاکیزہ مقام پر آئے ہیں، پاکیزگی والے مقام پر متمکن ہو چکے ہیں۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے دربار میں جو اختیار والا ہے، قدرت والا ہے، آئے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بتا رہا ہے اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو مجبور مت سمجھو، بے بس مت سمجھو، ہماری حکمت ہے، ہم تم پر ظالموں کو مسلط کیے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے تسلط اور جبر کی وجہ سے کیا کوئی اسلام چھوڑتا ہے یا پھر اسلام پر قائم رہ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ دنیا ایمان چھیننا چاہتی ہے دباؤ ڈال کر، دنیا عقیدہ چھیننا چاہتی ہے تسلط کے ذریعے سے، دنیا قرآن اور صاحب قرآن سے ہماری نسبت کو منقطع کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت جس کو عطا کیا اور جس کے سلسلے میں وہ قربانیاں دیتا ہے، رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جو یہ کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر جم گئے، قائم ہو گئے، اس پر مضبوط قائم رہے، پختگی کے ساتھ استقامت کا پیکر بن کر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور جگہ ان کی فوجیں آتی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے ان کمزور بے بس بندوں کو تم خالی مت سمجھو، ان کے پاس میرے فرشتے آتے ہیں رحمتوں کو لے کر، ان کی ہمتیں بڑھاتے ہیں وہ میرے فرشتے، اور کہتے اللہ تخافوا، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، دنیا کے چھوٹنے کا غم مت کرو، راحتوں سے یک لخت علیحدہ ہونے کا غم مت کرو، خطرہ اور خوف محسوس کر کے اپنے ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دو، اس شمع ایمان کو فروزاں کرو، اس نور ایمان کو بجھنے نہ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے خوشخبریاں لاتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کے لیے سب کچھ بندہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ دائمی نعمتوں سے نواز دے، عارضی نعمتیں چھن جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ابدی نعمتیں نصیب بن جائے، وہاں کی نعمتیں کیسے عظیم نعمتیں ہیں۔ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے قلب میں خیال آیا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اسلام اگر حقانیت کا دین ہے تو اللہ کے ماننے والوں کے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مدد صرف میدان میں مخالف کو شکست دے دینے کا ہی نام نہیں ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انسان کے لیے کیا بہتر ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ انسان اگر فاتح بن جاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کا طالب رہتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تب بھی اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، غازی رہتا ہے تب بھی اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے تب بھی اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے، رب کی خوشنودی مقصود ہے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے بندہ اپنے آپ کو قربان کر دے، یہی مقصود ہے۔ اور یہ علم دین کا مقصد بھی یہی ہے۔ جس علم کی بات ہم کرنے چلے ہیں، جس علم کی عظمت اور رفعت بتانے چلے ہیں، یہ علم ہی کا فیض ہے کہ جب وہ علم آتا ہے تو بندہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، ظالم طاقتوں سے کبھی وہ خوف نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ
اس کا پروردگار ہے جو ظالموں پر اپنے مواخذے کو سخت کرنے پر قادر ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتلایا بھی تو ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف یلغار ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، جہاں دیکھو مظلومیت کے عالم سے گزر رہے ہیں، تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اور دین کا حق ہونا یہ امر یقینی نہیں ہے۔ نہیں، استغفر اللہ، ایک مومن کو اللہ کے دین پر، اس کے پیغام پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود، قوم ثمود جھٹلا دی، اور قوم عاد جھٹلا دی، قیامت کو جھٹلا دی، حق کا انکار کر بیٹھی یہ قومیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرماتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ تم بھول نہ جانا سابقہ قوموں کی داستانیں، ہمیشہ تازہ رکھنا، اپنی نگاہوں کے سامنے وہ مناظر رکھنا۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد وہ اونچی بلند قد و قامت رکھنے والی قوم تھی۔ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ستون جیسے اونچے بلند قامت نظر آتے تھے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منکروں کے ساتھ، ان باغیوں کے ساتھ، میری مخلوق پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو وادی میں چٹان کو تراشتے تھے، عمارتیں بنایا کرتے تھے، کیا کیا؟ وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملک میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، خوب فساد ریزی کی، خون ریزی کی، مخلوق پر ظلم کیا، ستایا، کیا کیا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ اے حبیب اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے یہ واقعات کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو محض تذکرہ نہیں ہوتا ہے، تذکیر بھی ہوتی ہے، نصیحتیں حاصل کی جائے، بیان برائے بیان نہیں ہوتا ہے، امت کو ایک عظیم درس و پیغام دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد۔ اے حبیب اپنے امتیوں کو بتلا دو کہ بے شک آپ کا رب کھات میں ہے، ہر ایک کے عمل پر نظر کیے ہوئے ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے وقت بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کبھی ڈھیل دیتا ہے، اور باغ ڈور کو جب اللہ پاک تنگ کرتا ہے تو اللہ پاک کی اس گرفت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد پر اللہ نے عذاب بھیجا، تیزتن ہواؤں کو بھیجا، سخت ہوائیں چلیں۔ کیا ہوا؟ تیزتن ہوائیں چلی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 دن اور 8 رات تک اللہ نے ان پر ہواؤں کی شکل میں عذاب کو مسلط کر دیا، طوفانی ہوائیں چلتی رہی، بد نصیبی کے ایام آئے ان پر۔ فتر القوم فیہا سرعا، میرے محبوب آپ دیکھ رہے ہیں اس قوم کو میرے عذاب میں مبتلا ہو کر گر گئی، ہلاک ہو گئی، زمین پر گری ہوئی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کچھ کھجور کے اونچے اونچے درخت بالکل تباہ و تاراج ہو کے زمین پر پڑے ہوئے جیسے نظر آتے ہیں، ویسی قومیں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی باقی ماندہ کوئی نشان نظر آتا ہے؟ ختم ہو گئی قوم۔ ہم تو خالق ہے، مالک ہے، ہم ظلم کو پسند نہیں فرماتے ہیں، ہم اپنے بندوں پر مہربانی کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہوا واقعہ، دہرایا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قارون کا وہ دبدبہ کہاں رہا، فرعون کی وہ سرکشی کہاں رہی، اللہ پاک نے سب کو مزہ چکھایا۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، ہماری گرفت ہوتی ہے، ہم موقع دیتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے، گرفت کی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے اس طرح سے پکڑا کہ بعضوں پر ہم نے عذاب پتھر کی شکل میں بھیجا، پتھر برسا کر انہیں برباد کر دیا۔ بعضوں پر ہم نے عذاب یوں بھیجا کہ فرشتے کو بھیجا، وہ زوردار آواز سے
چنگھاڑا، بس اس کی تاب نہیں لائی، وہ قوم تباہ و تاراج ہو گئی. اور بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور بعضوں کو دریا میں غرق کر دیا. وما کان اللہ لیظلمہم، حبیب آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ تو ظالموں کو ظلم کی سزا دیتا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے، بھول نہ جانا اللہ پاک کے مواخذے کو. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ایسی بستیاں تھیں کہ جو خلق خدا پر ظلم روا رکھتی تھی، اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا کرتی تھی، ستاتی تھی خدا کی مخلوق کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت عطا کی تھی تو اس کا غلط استعمال کرتی تھی، دولت کا غلط استعمال کرتی تھی، اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتی تھی. ظلم کرتی رہی، اللہ پاک ڈھیل دیتا رہا، ظلم کرتی رہی، اللہ موقع دیتا رہا. فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اس طور پر کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے. فرمایا میری خفیہ تدبیر ہے، کون جانے گا کہ میری تدبیر کیا ہے. ان کا تو یہ منشا ہے، ان کا تو یہ منصوبہ ہے، کسی نہ کسی وقت وہ تو واضح ہوگا، مگر میں جو ڈھیل دے رہا ہوں اس کے پیچھے میرا جو منشا ہے وہ مخفی ہے، وہ ظاہر ہوگا، قومیں برباد کر دی جائے گی، ان کی بربادی کی شکل میں میرا ارادہ ظاہر ہوگا، اور میرا جو ارادہ ہے وہ غالب ہو کر رہے گا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. اللہ نے یاد دلایا. عزیزان محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم دین پر قائم رہیں، اپنی نوخہ نسل کو اسلام کی عظمت بتلائیں، قرآن مجید کا شوق دلائیں، علوم اسلامیہ سے انہیں معرفت نصیب ہو اس کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ سارے حفاظ نہیں بن سکیں گے، سارے علماء نہیں بن سکیں گے، سارے فقہاء محدثین مفتیان کرام نہیں بن سکیں گے، خطباء ائمہ نہیں بن سکیں گے، لیکن مسلمان بہرحال مسلمان ہے، اسلام کی بنیادی باتوں کو جانیں، درستگی سے قرآن پڑھنا سیکھے، احکام اور فرائض جو اس پر عائد ہے مقرر ہے، ان احکام و فرائض کے جاننے کے طریقے کیا ہیں معلوم کرے، جانیں. عزیزان محترم، حالات تو دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف ہیں، کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، لیکن بہرحال اتنا تو ہے کہ خلق خدا پر ظلم کی شکلیں نظر آ رہی ہے، اور یہ مظلوم جن کا خون بہایا جا رہا ہے یہ خالی آنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی قومیں تھیں جو ظلم کرتی تھی، بستیاں تھیں، علاقے تھے، ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے برباد کیا. وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد دوسری قوم کو ہم نے وجود بخشا، اٹھایا ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ختم کیا، دوسروں کو اٹھایا ہے، ظلم کرنے والوں چھوڑا نہیں ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان بستیوں کو برباد کر دیا، نئی قوموں کو اٹھایا. اور جو لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ستا رہے تھے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اے حبیب، جو بستی والے مکے کے باشندے آپ کے غلاموں کو ستا رہے ہیں اور آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے آپ چلے جائیں، نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ستانا چاہتے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، مسلسل رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں ان کی طرف سے. حبیب، ان سے بڑھ کر طاقتور قومیں بھی دنیا میں تھیں، یہ بستی جتنا پاور رکھتی ہے اس سے بڑھ کر پاور رکھنے والے دنیا میں تھے. اہلکناہم، ہم نے نہیں بخشا، ہم نے انہیں بھی برباد کر دیا. فلا ناصیر لہم، کوئی ان کا مددگار نہیں رہا. آج یہ اقتدار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، حبیب ایک وقت ان کی بربادی کا آئے گا. اگر یہ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے پھر ہم انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکائیں گے. اللہ نے فرمایا فلا ناصیر لہم، کوئی مددگار نہیں ہوگا. رب العالمین فرماتا ہے اس سے پہلے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین کی؟ کیا یہ سفر کر کے دیکھتے نہیں ہیں؟ مختلف قومیں دنیا میں آباد تھی، ان کے دبدبے تھے، ان کی عظمتیں رفعتیں تھیں، بلندیاں تھیں، تاریخ ان کی بلندیوں کے واقعات رقم کر چکی ہے. لیکن آج کہاں ہیں وہ قومیں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے دمر اللہ علیہم، انہوں نے جب ظلم کیا، کفر کیا، عدوان اور طغیان کی راہ اختیار کی، ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. دمر اللہ علیہم، اللہ فرما رہا اللہ نے برباد کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے سمجھیں یہ مثالوں سے، ان کے لیے یہ مثالیں ہیں. سابق میں ہوا، اللہ فرما رہا ہے
اور حکمت بتلاتا ہے کیوں، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ اللہ پاک ایمان والوں کا حامی، ناصر، مددگار ہے، اور جو اللہ کے منکر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا مولی لہم، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اطمینان دلا رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہ کر لینا، جسموں کی بربادی کو قبول کر لینا، ملکوں کی بربادی کو قبول کرنا، اپنا ایمان اور عقیدہ نہیں چھوڑنا۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، تمہارے لیے مولا ہے تمہارا رب، اور ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ ڈھیل ہے، ان کے لیے تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، موقع اللہ نے دیا۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ کفر کرنے والے ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ جو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ بہتر ہے ان کے حق میں، ہماری ڈھیل بہتر ہے، یہ نہ سمجھے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں، ہم اور موقع دے رہے ہیں، اور حکومت کرو، اور اقتدار کی واک ڈور سنبھالو، اور خلق خدا پر ظلم کرنے والوں کو موقع دے رہے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، مزید گناہ میں مبتلا، سرکشی کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ نہ بھول جانا کہ ایک ذلت آمیز عذاب ہے جس سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید کے ذریعے سے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں بتلائی ہے کہ اگر ہم یہ باتیں ذہن میں، دماغ میں بسا لیں تو عزیزان محترم کبھی بے اطمینانی کی حالت میں نہیں ہوں گے، عمل کریں گے اطمینان کے ساتھ۔ آج نوجوان اسلام کے سلسلے میں شک شبے میں مبتلا نظر آتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، اور کچھ دیگر اقوام و مذاہب کے ماننے والے اصحاب ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی بار بار کہتے ہیں کیا تو بھی ہے آخر یہ کہ جب دیکھیں جب تمہارے دین پر چلنے والے ہی پریشان نظر آتے ہیں، یہ ظاہری پریشانیوں کی وجہ سے، یہ نہ سمجھنا کہ جس کی بارگاہ میں ہم جبین نیاز خم کرتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد منقطع ہوگی، اللہ کی مدد ہے۔ اگر ہم مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں تب بھی سمجھتے کہ ہمارے عمل بد کا نتیجہ ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو سمجھتے ہیں اس کی مہربانیاں ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی بندے کے ساتھ۔ ایک مومن کو دیکھو آپ، وہ اگر مطلوبہ چیز حاصل کر لیتا ہے تب بھی شکر گزار ہوتا ہے، اپنی کوشش پر نظر نہیں کرتا، رب کے کرم پر نظر کرتا ہے، اور یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر کسی طرح اس کی کوشش میں وہ بظاہر ناکام ہو گیا تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں خطا میری ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ احساس اپنے خطا کار ہونے کا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا فضل و انعام ہے۔ خطا کار ہے تو یقیناً خطا کاری ہے، اگر نہ بھی ہو تو اپنے خطا کار ہونے کا احساس رکھتا ہے تو رب کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے۔ میری قضا و قدر پر یقین کیسا ہے میرے پیارے بندے کو دیکھو، جس حال میں بھی میں رکھتا ہوں وہ میری رضا کا طالب رہتا ہے۔ بدر میں بظاہر اس طرح سے صورت ہوئی، مدد ہوئی، ظاہری فرشتوں کا نزول ہوا، اور بالآخر دشمنوں میں سے 70 مارے گئے، اس کی وجہ سے مسلمان یہ نہیں سمجھے کہ ہماری محنتوں سے یہ ہوا، تب بھی کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو مولا کا کرم ہے کہ اس نے مدد بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریوں کو آپ نے پھینکا ہے حبیب آپ نے نہیں پھینکا، اللہ پاک نے پھینکا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ عالم کفر شکست کھا گیا، تو اپنی محنتوں کا ثمر نہ سمجھنا اس کو، اللہ کی محنت، اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھنا اس کو۔ فرمایا تم نے نہیں مارا ہے، اللہ نے قتل کیا ہے، فرمایا یعنی مسلمانوں کو یہ ذہن و فکر اللہ نے دیا ہے۔ اگر مد مقابل میں اتر کر فتح یاب ہو گئے بئی طور کے، اگر ان کو شکست دے دیے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیے، تو فرمایا تمہاری محنت کا اس میں کیا عمل ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں قتل کیا، اللہ پاک نے قتل کیا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس نے یہ شکل ظاہر فرما دی۔ اور احد شریف کے میدان میں بظاہر مسلمان 70 شہید ہوئے، وہ لوگ بظاہر ایسا معلوم کرا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، وہاں بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، مایوس نہ لوٹو،
ان یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں زخم آیا ہے تو پہلے ان کو بھی تو آیا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہے، یہ دن ہے، ہم دنیا والوں میں اس کو گھماتے رہتے ہیں. آج کسی اور کا اقتدار تو کل کسی اور کا اقتدار ہوتا ہے. اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اقتدار مل گیا تو کامیاب ہے، اختیار چھن گیا تو ناکام ہے. نہیں، تمہارے دل جو ہماری یاد میں مشغول ہے، تم جو میرے محبوب سے وابستہ ہو، یہی تمہاری کامیابی ہے. بتقاضے بشری کچھ بھول ہوئی تھی، رب نے کرم کیا، اپنے محبوب سے خطاب کر کے فرمایا میرے حبیب ان لوگوں سے جو بھول ہوئی ہے، تھوڑی سی ان سے جو لغزش ہوئی ہے، اے حبیب یہ میری رضا کے طالب بن کر آپ کی تابعداری کے سچے جذبے سے آئے تھے، بتقاضے بشری قدم لڑکھڑا گئے، میرے محبوب ان پر مواخذہ نہ ہو، فاعف عنہم واستغفر لہم، اے حبیب آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے اور ان کی معافی کے لیے میری بارگاہ میں دعا بھی کر دیجئے. رب العالمین اپنے بندوں کو کتنا اطمینان دلایا. نکلے تھے میدان میں، ایک بات تھی ان سے وہاں بھول ہو گئی، جس جبل رومات کے پاس تیر اندازوں کے پہاڑ کے پاس انہیں کھڑا کیا تھا، نہ اترنے کا تاکیدی امر فرمایا تھا، لیکن مقصد یہ سمجھ میں آیا کہ بالآخر ہم تو فتح پا گئے، لہٰذا اب اگر اتریں گے تو کیا حرج ہے، مقابل میں کوئی دشمن تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھ کر اترے تھے. آقا علیہ السلام کے منشے کو سمجھنے میں خطا ہوئی تھی، جنگ کا پانسا پلٹ گیا. اس کے بعد بظاہر حاصل ہونے والی فتح بظاہر ہزیمت سے میں بدلتی ہوئی نظر آئی. اللہ پاک نے بہرحال کرم کر دیا، اللہ پاک نے حمایت فرمائی، اللہ نے مدد نازل کی. اس کے بعد قیامت تک آنے والوں میں سے کوئی انگلی اٹھا نہ سکے اس مقدس جماعت پر جو حق کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے نکل پڑی تھی. فرمایا نہیں، ان کو خطا کار نہ کہنا، ان کو گنہگار نہ کہنا، یہ میرے بندے ہیں، میرے فضل کے طالب ہیں. رب العالمین اپنے حبیب سے فرماتا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اے حبیب آپ کے رب کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم دل ہیں، نرم گوشہ ہیں. اے حبیب آپ اپنے غلاموں کے ساتھ جو نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ خود رحمت للعالمین ہیں. آپ کو میں نے سراپا رحمت بنایا ہے. میری رحمت جو آپ کو میں نے دی ہے اور جو میری رحمت کا آپ کو جو مظہر بنایا ہے میرے حبیب، یہ رحمت ہی کا فیض ہے کہ آپ نرمی کرتے ہیں. میرے محبوب ولو كنت فظا، آپ اگر سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولك، یہ جو غلام آپ کے ارد گرد نظر آ رہے حبیب بکھر جاتے، کوئی آپ کے آستانے پر نہ آتا، کوئی دربار میں نہ بیٹھتا. آپ کے جلال کی کون تاب لا سکے گا؟ نبوت کا جلال اگر ظاہر ہوتا تو میرے پیارے کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہ تو جمال ہے آپ کا، یہ تو کمال ہے آپ کا، یہ نوال ہے آپ کا، یہ رحمت ہے آپ کی، یہ عنایت ہے آپ کی کہ یہ غلام آپ کے ارد گرد بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی حالت بظاہر یہ تھی کہ اب کچھ کہنے کے موقف میں نہ تھے، شرمسار تھے. رب نے فرمایا، عرش کے مالک نے، فاعف عنہم، میرے محبوب انہیں معاف کر دیجئے، اے میرے حبیب انہیں نظر انداز کر دیجئے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے اے حبیب میری بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کے لیے معروضہ کیجیے. اور یہی نہیں کہ معاف کر دیجیے، فرمایا وشاورہم فی الامر، اے میرے حبیب کوئی معاملہ درپیش ہو تو ان سے بھی مشورہ لے لیجیے. کیوں مشورہ لیجیے؟ حبیب کے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے، ان سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں تھی، لیکن ان کو احساس تھا ہم سے ایسی بھول ہوئی ہے، ہم تو بس اس لائق ہی نہیں ہے کہ دربار میں ٹھہر سکیں، بیٹھ سکیں. حضور نے معاف کیا، یہی بڑا کرم ہے. مگر ہر وقت دل میں ایک قلق، اضطراب رہتا تھا، ایک بے چینی رہتی تھی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جب ان سے ان کی رائے لیں گے تو ان کو احساس ہوگا حبیب معاف کر کے بے حد خوش ہو گئے، تبھی تو رائے لے رہے ہیں، تبھی تو ہم سے مشورہ لے رہے ہیں. میرے محبوب اس طرح سے انہیں خوش کر دیجئے، اس لیے کہ اگر آپ ان سے روٹ جائیں گے تو میرے محبوب سینے سے لگانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ پاک ایمان والے بندوں کی، ادب والے بندوں کی حمایت کرتا ہے اور ان کی طرف سے جواب دیتا ہے، ان کے کردار کو بے داغ کردار کے تناظر میں امت کے سامنے لاتا ہے، دنیا کے سامنے لاتا ہے. تو عزیزان محترم، ایسا پاک پروردگار، ایسا چاہنے والا مالک ہے. یہ ساری باتیں معلوم کیسے ہوں گی؟ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگی، اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہوں گے تو معلوم ہوگی. ورنہ اگر اللہ کے رسول کے کلام کو، اللہ کے کلام کو ہم نے نہیں پڑھا ہوتا، ظاہر ہے کہ عزیزان محترم حالات کے تناظر میں کوئی بھٹکا دیا تو بھٹک جاتے، کوئی وسوسہ انداز وسوسہ ڈال دیا تو قبول کر لیتے، اور پھر متذبذب معاملہ ہوتا، مذبذب ہو جاتے، تردد کا شکار ہو جاتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تردد میں ہوتے ہیں، پیچ و تاب میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کا
معاملہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ یقینی شکل نہیں رہتی، غیر یقینی صورت میں. کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حالات کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. اور بندہ مومن جب دیکھتا ہے کچھ حالات اگر بدل گئے تو کیا کہتا ہے؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی مصیبت ہم کو نہیں لاحق ہو سکتی ہے الا ما کتب اللہ لنا، ہاں وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے بس وہ اٹل ہے، یہ سمجھتا ہے وہ بندہ مومن. تو عزیزان محترم، یہ باتیں آپ کے گوش گزار حالات کے تناظر میں ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ ایک بے اطمینانی اور اضطرابی کیفیت ہماری رفع ہو. اللہ پاک کے کلام سے، اللہ کے حبیب کے کلام سے ایک چین آئے دلوں کو، اور ان کی قربانیوں سے ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ امن کی ہم کو دن دیا ہے، ہم قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، کلام مجید کی تلاوت شوق اور ذوق سے کریں، اور رات میں اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کریں، استغفار کریں، اپنے خطاؤں کی معافی مانگیں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مظلومیت کے عالم سے گزر رہے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی حمایت اور نصرت کے لیے بارگاہ یزدی میں دعا کیا کریں. دعا سے بڑھ کر بندے مومن کے پاس کیا نعمت ہے بتاؤ. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، الدعاء یرد القضاء. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دعا تو فیصلے کو بدل دیتی ہے. اللہ پاک دعاؤں کو قبول کر کے اپنے فضل و کرم سے جو بدحالی کے دن تھے خوشحالی میں تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ پاک اس کو وہ شان دیا ہے. اللہ کو بندے کا گڑ گڑانا بڑا پسند ہے. وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے قرار دل سے بندہ پکارے تو اس کی پکار کو کون سننے والا ہے؟ ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ فرماتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، اللہ تمہارا معبود ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارو، الہا و زاری سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرو. کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، کیا آپ دیکھو گے مومنوں کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے میں، ایک دوسرے کا معاملہ بہتر اور عمدگی سے انجام دینے میں ایک جسم کے مانند ہے. مسلمانوں کو کیسا دیکھو گے؟ آپس میں ایک جسم کے مانند ہے. کیسے؟ اذا اشتکا منہ عضو، اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو بدن کا سارا حصہ پکارتا ہے کہ آؤ اس کی تکلیف میں شریک ہو جاؤ، آؤ اس کے غم کو بانٹ لو، آؤ تم بھی کچھ اشک بہا لو، اس لیے کہ یہاں تکلیف ہے. کوئی بیرونی طور پر واعظ نہیں آتا. اگر کانٹا چبھتا ہے انگلی میں تو پورا جسم کا نظام متحرک ہو جاتا ہے، حرارت بدن میں پھیل جاتی ہے، آنکھ سے آنسو کا خطرہ ٹپکنے لگتا ہے. تو یہ حضور نبی پاک علیہ السلام تمثیل دی. مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں گے لیکن جسد واحد کے مانند ہے، پورے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اگر تکلیف کہیں ایک عضو کو ہوتی ہے تو دیگر اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دکھی ہو جاتے ہیں. اور اب کر کیا سکتے ہیں؟ کم از کم درجے میں یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں. ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو کچھ وہ ظلم و سیادتی کر رہے ہیں مزہ چکائے، اور مظلوموں کی حمایت فرمائے. ان کو اللہ پاک اپنے فضل و امان میں، حفظ و امان میں رکھے. عزیزان محترم، دنیا سے جانا ان کا بظاہر یہاں والوں کے لیے تو دکھ اور غم کا باعث ہے، لیکن وہ تو اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جو محض اس لیے مارے جاتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، محض اس لیے مارے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کو، اہل بیت کو ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مارے جاتے ہیں کہ ان پر کوئی اور ان کا معاملہ نہیں تھا، بس یہ کہ وہ اسلام کو پکڑے ہوئے تھے، وہ کسی اور باطل نظریے کو قبول کرنے والے نہیں تھے. دنیا چاہتی تھی کہ نظریات اپنے منوا لیں، مگر وہ جبر و اکراہ کے سارے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ناکام ہو گئے. لیکن ان کے دل کے اندر حق کے سوا کوئی اور چیز کو پہنچا نہیں سکتے. حق اتر گیا، اب باطل آنے والا نہیں ہے. اتنا یقین رکھ کر دنیا سے جاتا ہے بندہ تو کامیاب ہے اپنی زندگی میں. حقیقت میں وہ بندہ کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخری لمحات تک بھی ایمان پر قائم رکھا. دنیا میں جہاں چاہے دیکھو، ادھر ادھر ہر ملک کے اندر جو تباہیاں مچائی جا رہی ہے، جہاں مصیبتیں ڈھائی جا رہی. سیاسی حالات کے تناظر میں ہماری گفتگو نہیں ہے. سیاسی حالات کیا ہے، اتار چڑھاؤ کیا ہے، کس کا اقتدار صحیح کس کا اقتدار غلط ہے، اس تناظر میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے. چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ایک انسان بے گناہ ہے، اس پر حملہ کرنا،
چھوٹے ننھے منھے بچوں پر حملہ کرنا یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے دوستو۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی تو تعلیمات کیا ہے، ایک بندے مومن کے قطرہ خون کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کو دیکھ کر خطاب کرتے، اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کے گھر، تو بڑا عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، کیا مقام ہے تیرے اللہ کے پاس، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت کی وجہ سے پورے اطراف کے علاقے کو حرم بنا دیا گیا، اور وہ حرم کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں کسی کو قتل نہیں کر سکتے، جہاں پرندے کو تک آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، شکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو خیر چھوڑیے، پرندے، جانور، انسان، وہاں کی گھاس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مکے کی عظمت کی وجہ سے، بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ علاقہ حدود حرم کا بھی اتنا محترم ہو گیا کہ وہاں کے گھاس کو بھی امن مل گیا کہ کاٹی نہیں جا سکتی۔ یہ حرمت اس کو اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بتلائی اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا، مگر کیا فرمایا، یہ ساری حرمت تجھ کو ہے، لیکن اللہ کے پاس ایک مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے بتایا مومن کی حرمت اور عظمت، اس کا تقدس کیا ہے بارگاہ یزدی میں۔ بس اس کو سمجھنا چاہیے ہر مسلمان کو، کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہوگا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا اللہ کے پاس کیا رتبہ ہے، اس جہت سے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ساری دنیا برباد ہو جائے اللہ کو پرواہ نہیں ہے، ایک مومن کا خون ہوتا ہے تو اللہ کو جلال آتا ہے، سنگین جرم ہے۔ قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، پوری دنیا کے زائل ہو جانے سے بڑھ کر اللہ کے پاس یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہے، عام ہو گیا ہے، ایک کتا اگر مر جاتا ہے ماتم کیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں مقدمات دائر کیے جاتے ہیں، بے گناہ خدا کی مخلوق کو ختم کر کے پھر بھی چین و سکون کی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ چین دائمی ہے؟ قرار ظاہری طور پہ جو کر رہے ہو، اظہار جس کا کر رہے ہو، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ نہیں، اللہ پاک کی ڈھیل اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شفقت کرو۔ اتنی بربریت کہ دواخانوں میں بیماروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، خواتین و مستورات کو۔ یہی ظالم کے ظلم کا یہ حال ہے، بربریت کا یہ عالم ہے کہ قتل کر دیے گئے تو ان کی نعشوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جا رہی ہے، چھرے کھونپے جا رہے ہیں، اور اللہ بھی اپنی شان کے جلوے دکھا رہا ہے۔ وہ جن کو یہ سب کچھ کر رہے ہو، جب اس کے بعد چاقو سے اور مزید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے وہ آلات گھس نہیں رہے ہیں۔ اللہ پاک کو بتایا، دیکھو ایک تو کٹ گئے، یہ تو شہید ہو گئے، ان کا کٹ جانا تو ان کے لیے اللہ کے پاس بڑے مرتبوں سے ہمکنار ہونا ہے۔ اس کے بعد جسم کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں تو بازوں کے ساتھ جب یہ کرنا چاہتے ہیں تو جسم کے اندر تلوار نہیں گھس رہی ہے، جلانا چاہتے ہیں لیکن بدن سالم نظر آتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ قدرت ہماری ایسی ہے، ہمارے نام پر مر مٹنے والا ختم نہیں ہوتا، اس کا وجود بھی سالم ہوتا ہے، اس کی شخصیت بھی سالم ہوتی ہے، رحمتیں برکتیں نصیب و مقدر ہوتی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں، ظلماً جن کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں ان کی زندگی کا۔ شہادت کی زندگی کتنی عظیم زندگی ہوتی ہے دوستو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت اللہ پاک کے دربار میں جب شہید آئے گا تو جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، خون تو واللون لون الدم والریح ریح المسک، خون تو خون ہوگا، رنگ کے اعتبار سے خون کا رنگ ہوگا، مگر مسک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ساری فضائیں معطر ہوں گی محشر کی۔ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، یہ خوشبو کیا جنت سے آ رہی ہے؟ کہا جائے گا نہیں، یہ شہید کے خون کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر، ان کا تو مرتبہ اپنی جگہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ جنت میں اللہ اہل جنت کو سب کچھ عطا کر کے فرمائے گا میری جنت میں کیا کوئی کمی ہے؟ کہیں گے نہیں مولا، سب کچھ مل گیا، آپ کیا مانگے؟ کہا مانگو، کچھ پوچھو۔ کہیں گے اللہ سے، اے اللہ کوئی شے کی کمی نہیں ہے، کوئی مانگنا نہیں چاہتے، ہر شے تیرے جنت میں۔ پھر اللہ فرمائے گا جب اہل جنت یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ بہرحال ہم سے کچھ سننا ہی چاہتا ہے، مانگنا اس کو پسند ہے، تو مانگیں گے جنت میں جا کر تو کیا مانگیں گے؟ کہیں گے اے اللہ اگر کچھ مانگنے کی بات کرتا ہے تو یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ مولا پھر سے دنیا میں ہمیں بھیج دے، دنیا میں پھر سے بھیج۔ کیوں؟ تاکہ تیرے باغیوں سے مقابلہ کریں، دشمنوں سے لڑیں اور تیری راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، گردن کاٹ دی جائے، اعضاء کاٹ دیے جائیں، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، جسموں کو جلا دیا جائے،
اعضا کے ٹکڑے ٹکڑے، ایک ایک عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پورے جسم کو، پوری باڈی کو ختم کر دیا جائے۔ اے اللہ، اس وقت جب کہ تلواریں چل رہی تھی تو مولا تیری دیدار کی جو نعمت تو نے عطا کی ہے اس کے لیے ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، تو رب کریم فرمائے گا تم دیدار کے لیے جانا چاہتے ہو، وہاں جانا تو نہیں ہوگا، ہاں تم کو یہی اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا دیدار بے حجاب عطا کرے گا، فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے عمل کا صلہ رب یہ دیتا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے، اور وہ ٹھنڈک ملتی ہے کہ کسی انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ نے کون سی ٹھنڈک اس کی آنکھوں کی چھپا رکھی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں دیدار یزدی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اللہ اپنا جلوہ آشکار کر دے گا، فرمائے گا اے اہل جنت تم پر میرا سلام ہو، میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ایسا خوش ہوں کہ کبھی غضب میں نہیں آؤں گا، ہمیشہ کے لیے میری رضا تمہارا نصیب ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اہل جنت پر سلام ہو۔ قرآن میں کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کا سلام، رب رحیم کا سلام ان پر برس رہا ہوگا۔ وہاں لا یسمعون فیہا الا سلاما، کچھ نہیں سنیں گے، سلام کے الفاظ ہی سنیں گے، وہاں کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں، الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں بس سلام 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 ہی سنایا جائے گا، رحمت 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 ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا ٹوٹ گئی تو ختم ہو گئے، اللہ پاک فرماتا ہے وہاں ان کی شان تو دیکھنے کی ہوگی، کیا شان ہوگی ان کی، اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یطاف علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ غلام خادم بن کر جنت میں ان کے پاس میوے لے کر آئیں گے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں گے، ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہاں کی نشہ حرام نشہ ہے، یہاں کے مزے ختم ہونے والے ہیں، وہاں جو شراب طہور پلائی جائے گی اس سے کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، نشہ نہیں آئے گا، عقل کبھی جائے گی نہیں، نعمتیں اللہ پاک نے وہاں کی رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم، جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، یہی نہیں کہ اللہ پاک انہی کو نوازے گا، آگے فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، یہی نہیں ان کے ایمان والے جو ان کی اولاد رہیں گی، ان کی خوشی کے لیے اولاد کو بھی ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اولاد بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ان کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہم ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے، جب اللہ کی نعمت کو دیکھیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، جنت میں ایک دوسرے سے وہ باتیں کر رہے ہوں گے، کہیں گے ارے دنیا میں تو ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، ہم پہلے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے اللہ کا، زندگی خوف میں گزارے، ڈرتے ہوئے گزارے، گناہ کی طرف لوگ بلا رہے تھے، ہم نے خوف کیا اور گناہ سے رکے رہے، ہم کو اللہ کا ڈر اتنا ہم پر طاری تھا کہ ہم گناہ کی طرف نہیں بڑھے، ہم اس کی رضا کے لیے ڈرتے رہے، خوف کرتے رہے، یہاں ڈر کی زندگی گزارے۔ کہتے فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا، انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک ہمارا رب بڑا احسان کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے بتایا، فرقان حمید کے ذریعے سے بتایا، آیات بینات کے ذریعے سے بتایا، ہمارے ماننے والوں حالات کتنے ہی دیگر ہوں کیوں نہ ہو، تم خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو، تم قائم رہو، ثابت رہو، ایمان کو اپنے مضبوط رکھو، اعتقاد کو پختہ رکھو، اعمال کو سنوارو، اخلاق کو سدھارو، اپنے ایک دوسرے سے ربط و تعلق میں جو دراڑیں آئی ہیں اس کو ختم کر ڈالو، اور جہاں جہاں کہیں کوئی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو اپنے ہاتھوں سے تم دور کر لو، یہاں اپنے آپ کو سنوار لو، وہ دن آئے گا وہاں تمنا کرو گے لیکن کچھ نہیں ہو سکے گا، یہیں سے اپنے تعلق کو جوڑو کلام پاک سے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام یہ کہیں گے محشر میں، اے میرے رب یہ میری قوم وہ نالائق قوم ہے جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان لوگوں میں نہ شامل ہوں، قرآن سے تعلق رکھیں، صاحب قرآن حبیب پاک سے تعلق رکھیں، اسلام کے احکام پر چلیں، ان خوش نصیبوں میں ہو جائے کہ قرآن جن کے لیے شفیع بن کر محشر میں آئے، رمضان جن کے لیے شفیع بن کر محشر میں آئے، نماز جن کے لیے شفیع بن کر محشر میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و عظمتیں جن کو وہاں دینے والا ہے ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اے ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اے ارحم الراحمین ہمیں کلام مجید پڑھنے کا سچا شوق عطا فرما، علوم اسلامیہ کو حاصل کرنے کا صحیح ذوق عطا فرما، اے ارحم الراحمین
ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بدعملیوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے دن و رات تیرے احکام کے مطابق گزرے تو ایسا کرم فرما دے۔ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی مقدس سنتوں پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرما، سنتوں پر عمل کرنے میں ہمیں حلاوت اور لذت عطا فرما دے۔ معصیت کی طرف جانا ہمارے لیے دشوار ہو جائے، اے اللہ تو اپنی حفاظت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبک دوشی عطا فرما۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں بے شادیوں کی بیٹی ہوئی غیب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن لڑکوں کے لیے لڑکیاں مطلوب ہیں اے اللہ اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کی زندگیوں میں اے اللہ پریشانیاں در آئی ہیں مولا اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، جو مظلوم ظالموں کے ظلم کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ اقوام عالم کی نگاہوں میں ہمیں معزز فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے جو مر مٹنے کا جذبہ رکھتے مولا ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی اور اسلام کی عظمتوں کی خاطر قربانیاں دینے والے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے مظلومیت کے ساتھ رخصت ہوئے مولا ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر فائز فرما۔ اے اللہ شہدائے سابقین کے ساتھ انہیں ملحق فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ وقت اخیر بھی ہمیں اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، دنیا میں جب تک رہے اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ وقت اخیر آئے تو مولا دنیا سے اس طرح رخصت ہوں کہ تیرا کلام، تیرے محبوب کا کلام ہماری زبان پر جاری ہو، تو ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ اپنی قدرت سے ظالموں کو مولا ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے قضاء اور قدر پر ہمارا ایمان و یقین ہے مولا۔ اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور جو کچھ مصیبتیں ہیں وہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، بد نظمیوں کی وجہ سے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بصیرت اسلامی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مقتداؤں کو پروردگار توفیق خیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں اے پروردگار ان کی ایسی مدد فرما کہ وہ حق کے فیصلے کریں، حق کی مدد کریں، باطل کا ساتھ نہ دیں۔ اے اللہ سب کی تو مدد فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مولا ہم سب کو ایمان کی سلامتی کی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ عشق و محبت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے مسلمان جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما دے۔ اے اللہ منکروں اور باغیوں پر اپنا وہ عذاب نازل فرما دو جو منکروں پر نازل کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا جب عذاب آتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے، اے اللہ اپنا عذاب نازل کر کے مولا اپنی قدرت کے جلوے دکھا دے۔ اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ پھر کوئی ہمت نہ کر سکے تیرے کلمہ پڑھنے والوں پر ہاتھ اٹھانے کی۔ اے اللہ ان کے عزائم کو توڑ دے، ان کے مکر کو ان کی طرف پلٹا دے۔ اے اللہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں مولا اپنے کرم سے مولا مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ ان کے سارے مکروں کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ اے پروردگار جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں اللہ اس سازش میں انہی کو مبتلا کر دے۔ اے اللہ جو مظلوموں کے ساتھ اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان پر جو ستم ڈھا رہے ہیں اے اللہ چن چن کر ان کو تو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اے بدر میں منکروں پر عذاب نازل کرنے والے، اے احزاب میں منکروں پر عذاب نازل کرنے والے اے اللہ تو قہر برسا، عذاب نازل فرما۔ اے اللہ ان مجرموں کی تو خبر لے۔ اے پروردگار اپنے نیک بندوں پر اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حالت کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے احوال کو پاکیزگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بد نظمی کو، ہماری بد انتظامی کو تو اے اللہ معاف کر کے ہمارے اندر حسن انتظام پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خوف کریں، کسی اور کا خوف دل میں نہ آئے۔ اے اللہ تو ایسا ہمیں قوی ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ قوی ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کا آلہ کار نہ بنے مولا تو اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی ترقی کے لیے ہماری کوششیں رہے تو ایسا فضل فرما دے۔ ہمارے ہر پروگرام، ہمارے ہر منصوبے کو مولا اسلام کی سربلندی کے لیے تو وقف فرما دے۔ اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔